بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلم گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ میں نے پانی کا گلاس بھرا اور اس کے پاس جا بیٹھی۔ کیا بات ہے اسلم، پریشان لگ رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، صاحب نے نئی جگہ پر بھیج دیا ہے مجھے۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے بھلا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کیونکہ ہر 3 ماہ بعد صاحب اس کی جگہ تبدیل کر کے اسے نئے شہر میں بھیج دیتا تھا۔ اب تک ہم کئی شہروں میں جا چکے تھے، بلکہ مجھے تو عادت ہو گئی تھی کسی جگہ 3 ماہ سے 1 دن بھی اوپر ہوتا تو ہول اٹھنے لگتے کہ نئے شہر کیوں نہیں بھیجا ہمیں ابھی تک۔ اسلم بھی اس معاملے میں پرسکون رہتا، یوں تو کبھی پریشان نہیں ہوا تھا جیسے آج گھبرا رہا تھا۔ پریشانی والی بات یہی ہے کہ جس جگہ جا رہا ہوں وہاں کوئی بھی نہیں رہتا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیا؟ اپنی مرضی کی ڈیوٹی کریں گے تو اس میں پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ جلدی سے بولا، لیکن ایک ذمہ داری اور بھی ہوگی، ہر شے کی حفاظت مجھ پر ہوگی، ہر چیز کے بارے میں جواب دہ ہوں گا، اس لیے پریشان ہوں۔ اگر وہاں کوئی رہتا ہوتا نا تو پھر کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن میں نے کبھی خالی گھر کی تو چوکیداری کی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے گھبرا رہا ہوں۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آئی، جو میں نے بہت مشکل سے ضبط کی، کیونکہ وہ اس وقت یہ سب باتیں کرتا بالکل معصوم بچہ لگ رہا تھا جو کسی ویران یا خالی گھر میں جانے سے ڈر رہا ہو۔ میں نے اسلم کے کندھے پر تھپکی دی اور کہا، پریشان نہیں ہو؟ اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ میں ہوں نا، اللہ بہتر کرے گا، ویسے بھی تو صرف 3 ماہ کی بات ہے، دیکھنا تمہارا صاحب زیادہ دیر وہاں بھی نہیں رکھتا تمہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر واش روم چلا گیا۔ پیچھے میں مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی، ساتھ ہی دماغ بھی پوری رفتار سے کام کر رہا تھا کہ کیسے میں نے اپنی پیکنگ کرنی ہے۔ سامان تو ہمارا اتنا تھا نہیں، صرف کپڑے لتے ہی تھے، باقی جو ضرورت کا سامان تھا وہ ہمیں کوارٹروں میں ہی مل جاتا جہاں ہم رہائش پذیر ہوتے تھے۔ یہ اچھا تھا، باقی ایجنسیوں کی طرح اسلم کی ایجنسی نے ہمیں رہائش اور کھانے پینے کی سہولت سے آری نہیں رکھا تھا۔ ان کے مقابلے میں بے شک اسلم کی ایجنسی میں تنخواہ کم ملتی تھی، لیکن رہائش اور کھانا بھی ملتا تھا۔ البتہ دوسری ایجنسی والے صرف تنخواہ اچھی دیتے تھے، نہ کوئی رہائش نہ ہی کھانا پینا، جسے پورا کرتے کرتے تنخواہ انہی 2 کاموں میں ختم ہو جاتی۔ شروع میں اسلم نے یہ نوکری چھوڑنے کی بات کی تو میں نے سختی سے منع کر دیا۔ ہماری شادی کے بعد ظاہر اخراجات بھی بڑھ گئے تھے۔ وہ پریشان رہنے لگا۔ ایک دن میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ دوسرے تنخواہ زیادہ دیتے ہیں، یہ کم دیتے ہیں۔ تبھی میں نے اسے سمجھایا کہ اپنی اتنی تنخواہ تو ہمارے پاس رہتی ہے، نہ روٹی پانی کی فکر نہ رہائش کی۔ تب یہ میری بات سمجھ گیا تھا۔ خیر، رات کا کھانا کھا کر وہ واپس کام پر چلا گیا اور میں کپڑے وغیرہ سمیٹنے میں مگن ہو گئی۔ تقریباً صبح فجر کے وقت واپس آیا۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد ہم کشمیر کے لیے نکل گئے۔ اب کی مرتبہ اس کا ٹرانسفر کشمیر ہوا تھا، وہیں کوئی کاٹیج تھا جس کی چوکیداری کرنی تھی۔ اگلے دن تک ہم وہاں پہنچ چکے تھے۔ جب کاٹیج کا راستہ پوچھتے ہوئے پہنچے تو حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت کاٹیج تھا، کافی بڑا تھا، چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ ہم دروازے کے پاس کھڑے گردن اٹھا کر اس کاٹیج کو دیکھ رہے تھے جب ایک مقامی شخص وہاں سے گزرا اور عجیب نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا کہ یہ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ خیر، ہم اندر چلے گئے۔ جو پہلا کام کیا وہ کھانا کھایا، پھر آرام کرنے کی بجائے کاٹیج کی صفائی شروع کر دی۔ اسلم ضرورت کا جو سامان تھا وہ لینے چلا گیا۔ مجھے صفائی کرتے کچھ دیر ہوئی تھی جب باہر دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ اسلم ہوگا، مگر دیکھا تو آگے ایک درمیانی عمر کی خاتون کھڑی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیا یہاں سبھی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں؟ آرام سے نرمی سے دیکھنے کا رواج نہیں ہے؟ خیر، چہرے پر کوئی بھی تاثر لائے بغیر میں نے اس عورت کو سلام کیا اور پوچھا، جی خیریت ہے؟ وہ میرے پیچھے کاٹیج کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ لوگ یہاں رہنے آئے ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ جھٹ سے بولی، کتنے کا خریدا یہ کاٹیج آپ لوگوں نے؟ میں نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہا، جی نہیں، خریدا نہیں، بس ویسے ہی رہنے آئے ہیں۔ اچھا، تو پھر کرائے پر لیا ہوگا؟ اس خاتون کا عجیب سا لہجہ مجھے چبھا۔ چاہے ہم نے خریدا ہو یا کرائے پر لیا ہو، وہ اتنی تفتیش کیوں کر رہی تھی؟ میں نے پوری بات بتائی کہ میرے شوہر چوکیداری کرتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی یہاں لگی ہے، نہ یہ کاٹیج ہمارا ہے نہ ہی ہم نے کرائے پر لیا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جیسے ابو سے میری بات سے شدید دکھ ہوا ہو۔ مجھے تو یہاں کے لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
اتنی عجیب نظروں سے اور شک سے کیوں دیکھتے تھے؟ آخر ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ کچھ ہی دیر میں اسلم آ گیا۔ میں نے اسے بھی یہ بات بتائی تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، بھلیے لوکے، ہم یہاں نئے ہیں تو ہر کوئی اسی طرح کر رہا ہے، دیکھنا کچھ دن ہوں گے تو پھر تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ ویسے بھی یہ علاقہ اور طرح کا ہے، ہمارا پنجاب نہیں ہے جہاں ہر ارے غیرے نتھو خیرے کو ہتھیلیوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ اسلم کی بات سے میں قدرے مطمئن ہو گئی تھی۔ شام تک ہم نے سارے کام وغیرہ سمیٹ لیے تھے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، کیونکہ چوکیداری کا معاملہ تھا تو ارد گرد سے ہر خبر پہلے ہی لے لیا کرتا تھا۔ میں کھانا بنا چکی تو اسلم واپس آیا، لیکن وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کچھ سوچتے ہوئے بولا، عائشہ، مجھے لگتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی تھی۔ یہاں میں نے جس کو بتایا کہ اس کاٹیج کا چوکیدار ہوں تو عجیب طرح سے دیکھنے لگے، حتیٰ کہ مجھ سے کسی نے سلام بھی نہیں کیا۔ جب میں بات کرنے لگتا تو یہی کہتے کہ بھائی ہمیں دیر ہو رہی ہے، اب کسی اور سے پوچھ لو۔ میں تو کافی پریشان ہوا ہوں۔ میں تمہیں تسلیاں دے رہا تھا، مگر خود یہ حالات دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہیں اس کاٹیج کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو۔ اسلم اپنی جگہ پر صحیح تھا۔ جب ایسا رویہ ایک دو نہیں بلکہ سب رکھیں گے تو یوں بلا وجہ کے شکوک و شبہات تو دل میں کیسے جنم نہیں لیں گے۔ میں نے اسے کندھے پر تھپکی دی اور کہا کہ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے، تم زیادہ منفی سوچ رہے ہو۔ اپنی ایجنسی کا پتہ ہے نا تمہیں؟ کبھی بھیجا ایسی مشکوک جگہوں پر؟ نہیں نا، تو صبر کرو اور سکون سے رہو۔ ہم یہاں جو کرنے آئے اسی پر دھیان دیتے ہیں۔ وہ چپ کر گیا۔ اس سب کے بعد اسلم نے کوئی بات تو نہیں کی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہو سکا۔ لیکن جتنا میرے اختیار میں تھا میں اتنی کوشش تو کر چکی تھی، اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں تھا۔ خیر، رات میں وہ باہر بیٹھ کر چوکیداری کرتا اور میں کاٹیج کے سامنے بنے چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں آ کر لیٹ گئی۔ ایک تو تھکاوٹ سفر کی تھی، دوسرا یہاں آتے ہی صفائی ستھرائی کرنے میں آدھی جان لگ گئی، مگر ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں زیادہ پریشان اسلم کی وجہ سے تھی۔ جو کچھ دیر وہ باہر سے دیکھ کر آیا تھا وہ واقعی توجہ طلب تھا۔ تھکاوٹ کے باعث مجھے نیند بھی جلدی آ گئی۔ ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب مجھے اپنے سینے پر ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پانی پیا اور سوچا کہ پہاڑ ہے نا تو اسی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوگی اور دباؤ بھی اسی وجہ سے بڑا ہوگا۔ خیر، اس کے بعد میں لیٹی تو اگلے ہی دن آنکھ کھلی۔ میں اٹھی تو اسلم عین اسی وقت کمرے میں آیا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ میری تو ساری نیند فوراً سے اڑن چھو ہو گئی۔ میں نے اسے پانی دیا اور پوچھا، کیا بات ہے، گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، عائشہ، ضرور کوئی اور معاملہ ہے۔ رات کو میرے سینے پر ایسے لگا کہ کوئی بیٹھ گیا اور دباؤ بڑھنے لگا۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، جسے بمشکل میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، اگر تم 2 جماعتیں پڑھ لیتے تو تمہیں علم ہوتا کہ یہ دباؤ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ جب پہاڑی علاقوں میں جائیں تو بلندی کی وجہ سے آکسیجن کم ہو جاتی ہے، جس سے سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سینے پر کوئی بیٹھ گیا ہے۔ اسلم نے بے یقینی سے مجھے دیکھا تو میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، پریشان نہ ہوا کرو، میرے ساتھ بھی ہوا تھا، باقی جہاں اللہ کا کلام پڑھیں گے وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا چہرہ کافی حد تک پرسکون ہوا تو وہ اپنی بے وقوفی پر ہنس دیا۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ کسی سے بات مت کرنا، ایسے ہی پریشان ہو جاؤ گے، ہم یہاں کام کرنے آئے، باتیں کرنے نہیں۔ وہ میری بات سمجھ گیا۔ خیر، پورا دن میں چھوٹے موٹے کام کرتی رہی، فارغ رہنا بھی تو مشکل تھا۔ اسلم بھی ٹی وی دیکھتا رہا۔ شام کے وقت ہم باہر نکلے، تھوڑا سا علاقہ گھوم لیتے ہیں۔ آدھے راستے میں جا کر مجھے یاد آیا کہ باہر والا تالا ہی نہیں لگایا میں نے۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ وہ تالا اتار کر میں نے دروازے پر ٹانگا تھا کہ ابھی لگاتی ہوں، لیکن اسلم نے جلدی کا شور مچایا تو اس تالے کو بند کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے اسلم کو پوچھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ہم آدھے راستے سے ہی واپس کاٹیج پر گئے تو وہ تالا لگا ہوا تھا۔ اسلم مجھے افسوس سے دیکھتے ہوئے بولا، اپنی یادداشت کا خیال رکھا کرو، اچھا بھلا گھومنے نکلے تھے، تالا بھی لگایا ہوا ہے، چلو واپس۔ ہم پھر سڑک پر آ گئے، لیکن میرا دماغ عجیب سی ادھیڑ بن میں تھا، کیونکہ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں نے وہ تالا نہیں لگایا تھا۔ وہ تالا تو لگتا ہی چابی سے تھا، چابی کے بغیر تو بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر اسلم کو کہا کہ وہ تالا میں نے نہیں لگایا تو بلا وجہ میری عقل پر ماتم کرے گا، بہتر ہے خاموش رہوں۔ لیکن پھر ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے جلدی میں لگا دیا ہو میں نے تالا۔ اب مجھے وہم ہو رہا تھا،
تو میں نے اس بات کو چھوڑ دیا اور زیادہ دماغ نہیں لگایا، کیونکہ جتنا میں سوچتی اتنا ہی الجھتی۔ کشمیر بہت پیاری جگہ تھی، اتنا حسن تھا کہ آنکھیں دیکھنے سے بھر ہی نہیں رہی تھی۔ ہم وہاں کچھ دیر گھومتے پھرتے رہے، جب اسلم نے میری توجہ ایک طرف مبذول کروائی۔ وہاں کچھ دور ٹوپی والے برقعے میں 2 خواتین کھڑی تھی، ان کا رخ ہماری جانب تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہو؟ وہ آہستگی سے بولا، مجھے لگتا ہے یہ دونوں عورتیں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان خواتین نے ہمارا پیچھا کیوں کرنا ہے؟ وہ تو یہاں کی مقامی عورتیں لگ رہی ہیں، اپنا گھوم پھر رہی ہوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں واپس دیکھا تو وہ دکان پر کھڑی سبزی دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھو اپنے کاموں میں الجھی ہیں، تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہمارا پیچھا کر رہی ہیں؟ اسلم بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، کب سے یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ پیچھے پیچھے ہیں۔ میں پہلے تو نظر انداز کرتا رہا، لیکن اب تمہیں بتایا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، پورے راستے میں ایک مرتبہ بھی میں نے ان برقع پوشوں کو نہیں دیکھا۔ اسلم، لگتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ وہ چپ کر گیا۔ اس نے مزید میرے ساتھ کوئی بحث نہیں کی۔ ہم بھی گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ کاٹے جا کر کھانا کھایا اور پھر اسلم باہر بیٹھ گیا تو میں 2 کپ چائے بنا کر اس کے پاس لے گئی۔ بیرونی دروازہ چونکہ چھوٹا سا تھا، وہ باہر بیٹھا رہا اور میں دروازے کے اندر گھاس پر کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ جنگلے والے دروازے سے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ رات کا پہلا پہر، ہلکی ہلکی چاند کی روشنی، خنک ہوا اور گرم چائے کا کپ، کیا ہی سہانا منظر تھا۔ ہم دونوں وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اسلم نے باتیں کرتے کرتے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا، تمہیں وہ 2 سائے دکھائی دے رہے ہیں؟ میں نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی جانب دیکھا تو وہاں واقعی 2 سائے دکھائی دے رہے تھے، جیسے کوئی دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہماری باتیں سن رہا ہو۔ میں بھی اسلم کے ساتھ دھیرے سے چلتی ہوئی دیوار کے پاس آئی تو وہیں دونوں برقع پوش لڑکیاں فوراً سے بھاگ کر پچھلی گلی میں گم ہو گئیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اکا بکا ہو کر دیکھنے لگے۔ اسلم نے مجھے جتاتی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ دونوں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، مگر تمہیں میری بات کا بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ ہم اس گلی تک گئے جہاں وہ دونوں لڑکیاں گم ہوئی تھی، مگر اب وہاں سوائے سناٹے اور اندھیرے کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گلی بہت لمبی تھی، اتنی جلدی تو کوئی تبھی چھپ سکتا تھا اگر وہ اس گلی کے کسی گھر میں چھپتا۔ ضرور وہ لڑکیاں کسی گھر میں داخل ہوئی ہوں گی، تبھی نظر نہیں آ رہی۔ اسلم نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں بھی اس کی بات سے متفق نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکیاں شاید ہمارے ساتھ تھی اور اب چھپ گئی تھی۔ کچھ دیر ہم وہیں کھڑے رہے، ہم یہی باتیں کرتے رہے اور پھر میں اندر چائے کے برتن رکھنے گئی۔ باہر دروازہ کھلا تھا، کچن کی کھڑکی سے ایسے ہی میری نظر پڑی تو مجھے ان لڑکیوں کے برقعے کے رنگ کا کپڑا لہراتا دکھائی دیا، جیسے وہ بھاگ کر کاٹیج میں داخل ہوئی ہوں۔ میں فوراً سے باہر آ گئی اور اسلم کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے وہ اندر آ گئی ہیں۔ اسلم بھی پریشان ہو گیا کیونکہ سڑک پر کوئی راہ گیر اس سے راستہ پوچھ رہا تھا۔ اسلم اسے بتانے گیا کہ وہ یہاں نیا ہے، ہو سکتا ہے اسی وقت وہ کہیں اندر چلی گئی ہوں۔ ہم نے دروازے کو بند کیا اور گھر میں داخل ہوئے۔ کاٹیج جیسا تھا بالکل ویسا ہی پڑا ہوا تھا، ایک بھی چیز اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ ہر کمرہ، ہر کونا چھان مارا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسلم نے یہی کہا کہ عائشہ، ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، کیونکہ پہلے بھی ہم نے وہ دیکھی تھی، ایسے کیسے اندر آ سکتی ہیں؟ میں نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ رات ہو چکی تھی، نیند بھی کافی آ رہی تھی۔ میں کوارٹر میں اور اسلم وہیں دروازے کے پاس کرسی بچھا کر بیٹھ گیا۔ اگلے روز جب وہ اندر آیا تو اسے دیکھ کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ اسلم کی داڑھی یا مونچھیں نہیں تھی، لیکن اب سیاہ رنگ سے اس کی داڑھی اور مونچھیں دونوں ہی بنی ہوئی تھی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ بھننا کر بولا، کیا بات ہے، کیوں بلا وجہ ہنس رہی ہو؟ لگتا ہے رات بھر سوئی نہیں ہو تو وہی نیند تمہارے دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور دیوار پر لگا چھوٹا سا شیشہ اتار کر اس کے سامنے کر دیا اور کہا، لو دیکھو اور بتاؤ، کیا نہیں ہنسنا چاہیے مجھے؟ شوق ہو رہا ہے تو رکھ لو داڑھی مجھے، یہ کیا ترکیب نکالی ہے تم نے؟ میں نے اپنی ہنسی بمشکل روکتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، میں نے نہیں بنایا یہ، میں تو باہر پوری رات چوکیداری کر رہا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے تنک کر پوچھا، لگتا ہے درمیان میں سو گئے ہو رات کو؟ ہاں، آنکھ لگ گئی تھی 1-2 مرتبہ۔ وہ معصومیت سے بولا تو مجھے اور ہنسی آئی۔ بس تبھی کوئی بچہ یا کوئی جوان جاتے ہوئے شرارت کر گیا ہے۔ خیال سے چوکیداری کیا کرو، سونے کے لیے بیٹھتے ہو تم کیا؟ میں نے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔
اسلم پہلے بھی اکثر گلی میں بیٹھے بیٹھے سو جایا کرتا تھا، مگر شاید ابھی تک اتنے شرارتی شخص کا اس سے پالا نہیں پڑا تھا۔ خیر، وہ منہ دھو کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں بھی اٹھ کر اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی جب باہر کا دروازہ بجا۔ پہلے دن جو عورت آئی تھی وہی کھڑی تھی۔ میں نے اسے خوش دلی سے سلام کیا۔ میرے سلام کا جواب دینے کے بعد وہ کاٹیج کی طرف متجسس نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے؟ اندر آ جائیں آپ۔ میرے اتنے کہنے پر وہ ایک دم سے بدک کر پیچھے ہوئی، جیسے اندر آنے والی بات اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہو تم لوگ؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہمیں؟ ٹھیک ہے ہم لوگ۔ مجھے اس کی یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے سیٹ ہے نا سب؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یا کچھ چاہیے ہو تو بتاؤ، میں لا دیتی ہوں۔ اب وہ ذرا سنبھل کر بولی تو میں نے گہرا سانس لے کر کہا، نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا چلو پھر ہوتی ہے ملاقات۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی، مگر مجھے اس کے یہاں آنے کی منطق سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ گویا کسی خاص مقصد کے لیے آئی تھی، اور اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا تھا، کیونکہ واپسی پر اس کی چال بڑی ڈھیلی تھی۔ وہ بار بار کاٹیج کی جانب ترچھی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شانے اچکا دیے، لیکن جب اندر آئی تو دیکھا توے پر پراٹھا جل کر سیاہ ہو رہا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں نے تو پراٹھا توے پر ڈالا ہی نہیں تھا، ابھی بیل کر وہیں رکھا تھا، اور توے کی آنچ بھی بہت ہلکی تھی کہ جب تک واپس آؤں گی تو توا گرم ہو جائے گا۔ لیکن اب پراٹھا توے پر پڑا کوئلہ ہو رہا تھا، اور توے کے نیچے آنچ بھی فل تیز تھی۔ میں نے چولہا بند کرنا چاہا، لیکن وہ بند نہیں ہوا، جام ہو گیا تھا، جبکہ آگ کے بڑے بڑے شعلے توے کے ارد گرد سے نکلتے ہوئے باہر کی طرف آ رہے تھے۔ مجھ سے جب نہیں ہوا تو میں نے کوارٹر میں سوتے اسلم کو جگایا اور کچن میں لائی۔ پھر کچن میں جیسے ہی آئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ چولہا تو بند ہو چکا تھا، لیکن اس کے اوپر پراٹھا ویسے ہی کوئلہ بنا ہوا تھا۔ اسلم چولہے کے قریب گیا تو پتہ نہیں کہاں سے ایک چنگاری اس کے بازو پر گر گئی اور وہاں آگ لگ گئی، جو جلدی سے میں نے پانی پھینکتے ہوئے بجھا دی۔ یہ بھی جو کچھ ہوا تھا بہت انہونا تھا۔ ایک تو چولہا بند تھا، پھر اسلم کے کپڑوں پر آگ لگنے کی کیا وجہ بنتی تھی؟ اور اس سے پہلے بھی جو ہوا تھا کہ پراٹھا خود بخود توے پر چلا گیا اور آگ بھی تیز ہو گئی۔ میں نے اسلم کو بتایا تو وہ چپ ہو گیا اور کہا کہ خاموش رہو، جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ، میں اپنے صاحب سے بات کرتا ہوں۔ اس مرتبہ ہم دونوں نے اس بات کو وہم سمجھ کر بالکل نہیں ٹالا۔ میں نے باقی ناشتہ بنایا، اور ہم ناشتے کے بعد جیسے ہی فارغ ہوئے تو ہنسنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے دو تین لڑکیاں گٹھی کسی بات پر ہنستی ہیں، بالکل ویسے۔ میں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی، مگر دور تک کوئی نہیں تھا۔ اسلم نے اپنے صاحب کو فون کیا تو انہیں فون نہیں ہوا۔ باقی وہ جس کو بھی فون کر رہا تھا اسے فون ہو رہا تھا، لیکن جہاں ملانے کی ہمیں ضرورت تھی وہاں سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی اور نرمی سے پوچھا، اسلم کیا ہے یہ سب؟ کیا تمہیں صاحب نے ان معاملات کے متعلق بتایا تھا؟ وہ خود پریشان تھا، نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں، انہوں نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں فوراً بولی، مجھے لگتا ہے وہ عورت اسی مسئلے کے بارے میں پوچھ رہی ہوگی۔ اس کا انداز جیسے وہ ڈرتے ڈرتے کاٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ تجسس، اب سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ مجھے اس عورت کے گھر کا نہیں پتا تھا، ورنہ فوراً جا کر پوچھتی کہ اب بتاؤ کیا ذکر کر رہی تھی تم؟ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ وہ۔ شام تک صاحب کو فون کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر فون تھا کہ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ اسلم نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، مگر میں نے ایک مرتبہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر یہاں یہ کام ادھورا چھوڑ کر جاتے تو اس کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ دوسرا، اب تک ہمیں انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا جو اس کاٹیج میں موجود تھے، تو اپنے بڑوں سے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ جب کچھ ایسا محسوس کرو تو اس کے بارے میں زیادہ بات چیت نہ کرو، نہ ہی دھیان دو، وہیں رہو جب تک وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا دیتے۔ انہوں نے بھی تو رہنا ہوتا ہے جس طرح یہ ہمارا گھر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ان کا بھی گھر ہو، تو تم بھی انہیں نہ ستاؤ، وہ بھی نہیں ستائیں گے۔ ہاں، چھوٹی موٹی شرارت تو کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنی موجودگی کا احساس دلا دیں، اس سے زیادہ پریشانی نہ دیا کرو۔ میں نے اسی نظریے کے تحت ایک مرتبہ خاموشی اختیار کرنے کو کہا کہ جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، جب تک ہمیں کچھ ہو نہیں جاتا۔ اسلم بھی میری بات سے مطمئن ہو گیا۔ ناشتے کے بعد شام تک تو کوئی شرارت نہیں کی گئی۔ ویسے بھی ہم پریشان تھے، بار بار صاحب کو فون کر رہے تھے، مگر فون تھا کہ ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ فون نہ ہونے کے پیچھے اسی طاقت کا ہاتھ ہے جو اس کاٹیج پر قبضہ ور ہے۔ چلو اگر وہ نہیں چاہتے کہ ہم یہاں سے جائیں تو ٹھیک ہے، جب انہوں نے بھیجنا ہوگا تو خود ہی کوئی اشارہ دے دیں گے۔
میں نے یہ بات اونچی آواز سے کہی تو کچن میں اسٹیل کا گلاس فرش پر فوراً گر گیا۔ ہم دونوں اس اچانک افتاد سے ڈر گئے۔ میں نے جا کر وہ گلاس واپس اس جگہ پر رکھا اور پرسکون ہو کر واپس آ گئی، کیونکہ یہ گلاس گرا کر انہوں نے میری بات سے اتفاق کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ رات میں جب چوکیداری کی بات آئی تو اسلم باہر جانے لگا۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، پوری رات سردی میں بیٹھنے کی، ادھر کوارٹر میں ہی رک جاؤ، کیونکہ ایک تو جس مخلوق کا یہ گھر ہے وہ اسے کوئی نقصان نہیں ہونے دے گی، اور دوسرا ہر کوئی اس کاٹیج کی حقیقت جانتا ہے تو یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ویسے بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے اکیلے سونے سے۔ اسلم نے میری بات سے اتفاق کیا اور وہیں کمرے میں لیٹ گیا۔ ہم کافی دیر تک جاگتے رہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی آواز کی جانب ہمارے کان لگتے تھے۔ آیا کوئی ہلچل تو گھر میں محسوس نہیں ہو رہی؟ کچھ گرا تو نہیں ہے؟ کوئی چل یا بھاگ تو نہیں رہا؟ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم اسی طرح سے سو گئے۔ اچانک سے رات میں آنکھ کھلی تو دیوار پر 2 سائے نظر آئے۔ میں نے اسلم کو جگایا۔ جب وہ اٹھا تو دونوں سائے غائب ہو چکے تھے۔ کیا بات ہے عائشہ؟ وہ بھی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اسلم، یہاں میں نے ابھی 2 سائے دیکھے۔ وہ چپ رہا۔ میں بھی چپ چاپ واپس لیٹ گئی۔ اتنی دیر میں فجر کی اذانیں ہوئی تو ہم کچھ دیر لیٹے رہے کہ تھوڑی دیر تک فجر پڑھتے۔ تبھی باہر پانی کی ٹوٹی چلنے کی آواز سنائی دی۔ اسلم اٹھ کر باہر جانے لگا تو میں نے اسے منع کر دیا کہ مت جاؤ۔ تھوڑی دیر میں خود ہی ٹونٹی بند ہو گئی۔ ہم باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کاٹیج کے برآمدے میں جائے نماز بچھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر ہم ویسے ہی واپس پلٹ آئے اور زیادہ آگے نہیں گئے، اور نہ ہی اس جائے نماز کی تفتیش کی کہ وہ وہاں پر کیوں بچھا ہوا ہے۔ ہم دونوں نے کمرے میں ہی فجر کی نماز پڑھی، پھر صبح تک جاگتے رہے۔ البتہ ان سائے یا کسی بھی حرکت کے متعلق ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ صبح ہوئی تو میں نے اسلم سے کہا کہ تمہارے صاحب تو فون نہیں اٹھا رہے، بہتر ہے کہ ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ عائشہ، میں اپنی نوکری داؤ پر نہیں لگا سکتا، کیونکہ اگر یہاں سے چلے جاتے تو نوکری ختم ہو سکتی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ تم یہیں کاٹیج میں رکو، میں محلے میں کسی سے پوچھ کر آتی ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ ڈرا ہوا تھا لیکن اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں ایک گھر میں گئی اور وہاں جا کر بتایا کہ میں اس کاٹیج میں رہتی ہوں۔ یہ سن کر خاتون خانہ کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئی۔ مجھے انہوں نے اندر بٹھانے کے بجائے باہر کھڑے رہنے کا کہا۔ مجھے عجیب بھی لگا، کیونکہ جو حالات اس کاٹیج کے تھے وہ عورت بھی حق پر تھی۔ بھلا کیسے کسی ایسے گھر کے رہائشی کو اپنے گھر میں داخل ہونے دے سکتی تھی؟ جی بتائیں، کیا چاہیے آپ کو؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ فوراً سے پہلے مجھے چلتا کرے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا کہ مجھے کچھ معلومات چاہیے تھی۔ ہمارے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میرا جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ بولی کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس کاٹیج میں کوئی نہ کوئی سایہ ضرور ہے، بلکہ 1 نہیں 2 3 ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں رہ گئے اور سبھی کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک آدمی تو جس دن اس کاٹیج کو چھوڑ کر گیا اسی دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا۔ ایک عورت یہاں رہی تھی، جب اس نے وہ کاٹیج چھوڑا تو اسے دل کا دورہ پڑ گیا لیکن وہ بچ گئی۔ بس اسی طرح کے معاملات ہیں اس کاٹیج کے ساتھ۔ لوگوں کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں، پھر ہمارے گھروں یعنی محلے کے کسی بھی گھر سے مل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی بھاگنے اور پائل کی چھن چھن کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ ہنسی کی آواز تو اکثر ہی آتی ہے۔ جب کوئی زبردستی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ بہت کچھ عجیب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچے کو کچھ دکھائی دیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق 2 لڑکیاں تھیں۔ سائے تو اکثر ہی بیشتر دکھائی دیتے ہیں۔ اس عورت نے کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح پوری تفصیل مجھے سنا دی اور میں حیرت زدہ ہو کر سنتی رہی۔ پوری بات بتانے کے بعد وہ مجھے خاموش نظروں سے گھورنے لگی، گویا اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اس کا کوئی حل ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، حل تو کوئی نہیں ہے، بس چلے جاؤ یہاں سے، لیکن بھاگ کر مت جانا، کسی طریقے سے جانا۔ تم یہاں رہنے آئی ہو، جتنی دیر رہنے آئی ہو وہ وقت پورا کر کے جانا، اس طرح سے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور ہاں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، نظر انداز کرو، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس آئی تو دیکھا اسلم کاٹیج کے کونے میں سہما کھڑا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ اس کی انگلیوں کے تعاقب میں نے نیچے دیکھا تو اسلم کے دونوں ہاتھ خون سے لتھڑے تھے، کپڑوں پر بھی کچھ چھینٹے پڑے تھے۔ میں نے گھاس پر دیکھا تو وہاں ایک سیاہ بلی مری پڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ ہکلانے لگا، پھر پھرتی سے لان میں لگی ٹونٹی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور کمرے میں چلا گیا۔
اس کی گھبراہٹ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انتہائی پریشان ہے۔ میں اس کے پیچھے کمرے میں گئی تو وہ سہما ہوا دیوار سے لگا تھا۔ کیا بات ہے اسلم؟ اسے پانی کا گلاس تھما کر میں نے آہستگی سے پوچھا تو وہ میرا ہاتھ تھام کر جلدی سے بولا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، تمہارے جانے کے بعد میں کمرے میں بیٹھا تھا، وہ انہیں مار رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی۔ عائشہ، کہ میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، مجھے بچا لو، بلکہ مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، نکال کر لے جاؤ یہاں سے مجھے، بہت عجیب جگہ ہے یہ، نہیں رکنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگا کیونکہ اس پر خوف حاوی ہو چکا تھا۔ بوکھلائے ہوئے انداز میں نہ جانے وہ کیا کچھ بولتا جا رہا تھا، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے چارپائی پر بٹھایا اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پہلے پرسکون ہونے کا کہا، پھر نرمی سے کہا، اب بتاؤ پوری بات، کیا ہوا ہے؟ کون مار رہا تھا اور کون چیخ رہا تھا؟ تم نے اس بلی کو کیوں مارا؟ اور اتنے برے طریقے سے کہ اس کا خون بہہ رہا تھا بیچاری کا۔ اسلم میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، عائشہ، جیسے ہی تم گئی تھی میں ادھر کمرے میں بیٹھ گیا، اچانک مجھے باہر لان میں شور سنائی دیا، میں بھاگ کر نکلا تو دیوار پر ایک سایہ نظر آ رہا تھا اور یہ کالی بلی دیوار پر اس سائے سے لڑ رہی تھی، بار بار ٹکرے مار رہی تھی۔ وہ سایہ جیسے ہی جانے کی کوشش کرتا یہ بلی پھر سے اس پر حملہ کر دیتی۔ جانتی ہو عجیب بات کیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا لیکن سایہ دکھائی دے رہا تھا، وہ کسی لڑکی کا سایہ تھا۔ میں حیران ہو کر دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا جب اچانک دیوار پر مجھے ایک اور لڑکی کا سایہ دکھائی دیا جو بلی اور پہلے سائے سے کافی دور کھڑا تھا۔ جیسے ان کے قریب جانے لگتا بلی گرانے لگتی۔ دوسرا سایہ بھی کسی لڑکی کا تھا۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں لان سے گزر کر باہر نکلنے لگا تو اچانک مجھے کچھ ہوا، جیسے دوسرا سایہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہو۔ پھر نہ جانے کیسے لیکن ایک بجلی میرے پورے بدن میں پھر گئی اور میں ایک ہی جست میں چھلانگ لگا کر دیوار کے قریب پہنچا اور بلی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر ایک ہی لمحے میں مار ڈالا۔ جب مجھے ہوش آیا تو بلی مر چکی تھی اور میرے پورے ہاتھ خون میں لت پت تھے، گویا میں نے وحشیانہ انداز سے اس بلی کی جان لی تھی۔ عائشہ، مجھے بچا لو، مجھے لگتا ہے میں مرنے والا ہوں، ضرور میری موت آ چکی ہے۔ بلی کو تو مارنا بھی ہو تو روئی میں کسی چیز میں لپیٹ کر مارنا چاہیے، مگر میں نے اس معصوم کو کتنی بے دردی سے مارا ہے۔ میں جانتا ہوں، یا ایسا کرو تم یہاں سے چلی جاؤ، میں جانتا ہوں کہ میں بھی یہاں سے چلا گیا تو میرا یہ برا عمل میرا پیچھا ضرور کرے گا، میری جان لے گا۔ اس کاٹیج میں جو کوئی بھی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی، جب میں بلی کو مار رہا تھا تب میں اپنے ہوش و حواس میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ کوئی انجانی طاقت مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ اسلم بولتا جا رہا تھا اور میں حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کہانی سنا رہا ہے، اور شاید میں اسلم کی باتوں پر یقین بھی نہ کرتی، مگر چونکہ میں پہلے اس کے خون میں رنگے ہاتھ اور قریب پڑی سیاہ بلی دونوں کو دیکھ چکی تھی تو مجھے یقین تھا کہ وہ جو بھی کہہ رہا ہے اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو مطمئن کیا اور کہا، 2-3 لمبی سانسیں لو، پھر اس مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے اسے پوری بات بتائی جو محلے کی خاتون نے مجھے بتائی تھی۔ یہ بات سن کر وہ مزید پریشان ہو گیا اور بولا، عائشہ، تم اسی وقت یہاں سے اپنی امی کے پاس چلی جاؤ۔ میں جان چکا ہوں کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی بھی داؤ پر لگے یا کوئی خطرہ ہو۔ ایسے بھی اس کاٹیج میں میری نوکری کی وجہ سے ہی تم آئی تھی، لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مزید مشکلات پیدا کروں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ مجھے بھی رونا آ رہا تھا کہ میرے بیٹھے بیٹھے نہ جانے کس مشکل میں ہم پڑ گئے تھے، لیکن مجھے بہادری کا مظاہرہ کرنا تھا۔ میں اپنے شوہر کو اتنی مشکلات میں یوں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اسلم نے میری خوب منتیں کی مگر میرا فیصلہ نہیں بدلا۔ ہم اسی کمرے میں رہے، کھایا بھی کچھ نہیں کیونکہ بھوک تو ویسے ہی مر چکی تھی۔ اب نہ جانے ہم وہاں بیٹھے کس بات کا انتظار کر رہے تھے۔ رات تک اسلم کو بہت بخار ہو چکا تھا۔ وہاں پر دوائی بھی کوئی نہیں تھی جو میں اس کو دے دیتی، اور رات بھی تھی تو دکان بھی کوئی نہیں کھلی تھی۔ پوری رات اسلم بخار میں جلتا رہا، لیکن اتنا شکر ہے کہ بلی والے واقعے کے بعد کوئی اور حرکت نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی آواز سنائی دی تھی جس سے ہماری پریشانی میں اضافہ ہوتا۔ اگلے دن ہم صبح اٹھے تو ہلکی ہلکی رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہم پریشان ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آواز کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو ہم خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ناشتے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کرنا تو تھا نا۔ یہ سوچ کر میں ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی
उसी वक्त बाहर की घंटी बजी। बाहर जाकर देखा तो एक लड़की थी जिसने सर से लेकर पैर तक टोपी वाला बुर्का पहन रखा था। उस लड़की के हाथ में एक ट्रे थामी हुई थी जिस पर एक पोना भी पड़ा हुआ था। जी, मैंने पूछा तो हिचकिचाते हुए बोली, मैं आपके लिए नाश्ता लाई थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा और एकदम चौकन्ना होकर पूछा, क्यों लाई थी आप खाना हमारे लिए, खैरियत? वो झिझक कर बोली, वैसे ही, रात को आपके कॉटेज से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी तो मैंने सोचा कि पता कर लूँ। खाली हाथ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो नाश्ता ही लेकर आ गई। वो बोलती हुई काफ़ी मासूम लग रही थी। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा था। मैं बड़े गौर से उसे देख रही थी तो वो चींप कर बोली, ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैंने अपने खदशे का इजहार कर दिया कि मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी देखा है कहीं पर, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। वो जल्दी से बोली, मुझे माफ़ कर दें, मैं और मेरी बहन ने आपको बहुत सताया, इसीलिए आप मुझे पहचान गई हैं। मुझे याद आ गया कि ये तो उन दो बुर्का पोश लड़कियों में से एक थी। मुझे उस पर गुस्सा तो आया, लेकिन जिस तरह से वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी मैंने खुद को पुरसुकून कर लिया। आ जाओ अंदर। मैं उसे अंदर ले आई तो साथ ही उससे पूछा, तुम्हारी दूसरी बहन कहाँ है? हमेशा तो तुम दोनों एक साथ होती हो, आज वो क्यों नहीं आई? वो गमगीन लहजे में बोली, रात से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है वो, हादसा हो गया था उसके साथ रात में। मैंने इस बात में सर हिलाकर उसकी शिफा की दुआ की और अपने साथ अंदर लाकर बिठाया। वो भी अलग परेशान लग रही थी। उसने मुझे गौर से देखते हुए पूछा। मैंने कहा कि क्या तुम नहीं जानती? वो एकदम से चौंक कर बोली, नहीं, क्या नहीं जानती? यही कि जो इस कॉटेज के मुतालिक मशहूर है। मेरी बात पर उस लड़की ने इस बात में सर हिलाया। मैंने भी अभी तक अपना बुर्का नहीं उतारा था। मैंने कहा कि बुर्का उतार दो, तो उसने जैसे ही बुर्का उतारा मैं उसे देखती रह गई। इतना हुस्न मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो देखने में एक मोमी गुड़िया के मानद लग रहे थे। मैं चंद लम्हे तो गौर से उसको तकती रही, फिर आवाज़ों में वापस लौटी तो वो कहने लगी, जी जानती हो, इस कॉटेज के मुताल्लिक जो आपने सुना वो सब सही है, लेकिन इस बार मैं बताऊं आपको, इस कॉटेज में जो भी है वो सिर्फ शरारतें करते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। मैंने नोखुद से मुंह बनाकर कहा, तकलीफ़ नहीं पहुंचाते? हाँ ना, मुझे बताया था यहाँ एक औरत ने कि पहले एक आदमी जब ये घर छोड़कर गया था तो उसकी वफात हो गई थी और एक औरत को हार्ट अटैक भी हुआ था। उस लड़की ने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी, फिर नरमी से बोली, क्या कोई अपने घर से निकलते हुए नहीं मर सकता? अगर मरा तो यानी कि इसका मतलब कि किसी दूसरी मखलूक ने उसे घर से निकालने की वजह से मारा है। और क्या किसी औरत को अपने आम से घर में हार्ट अटैक नहीं हो सकता? सिर्फ यहीं पर हो सकता है, इसी घर में। उस लड़की की बातों में दम था तो मैं नरमी से बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन कल रात जो भी हुआ है वो बहुत अजीब है। वो लड़की जल्दी से बोली, अच्छा अब नाश्ता करें, मैं फिर आऊँगी। गोया वो मेरी पूरी बात सुनना ही नहीं चाह रही थी। मैं हैरानी से उस लड़की को देखते जा रही थी जो जा चुकी थी। पता नहीं क्या मसला है, क्यों आई है? उस लड़की का आना वाज़े तौर पर बड़ा अजीब और उलझा हुआ लग रहा था। साफ जाहिर था कि वो किसी मकसद के तहत यहाँ आए थे। खैर, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और नाश्ते की ट्रे उठाकर असलम के पास ले आई जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों ने नाश्ता किया। ऐसा लजीज नाश्ता मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। फिर दोपहर तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दोपहर का खाना बनाने के लिए उठी तो हमारे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजा। फिर भागने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई और दरवाज़ा खोला तो लॉन में मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी दरवाजे की दहलीज पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि कमरे के ऐन बाहर दरवाजे के करीब खाना रखा हुआ था जिसमें मुर्ग पुलाव और एक डोंगा दही का था। ये कौन रख कर गया है? मैंने हैरानी से सोचा और कॉटेज के दरवाजे को देखा तो वो भी बंद था। यानी बाहर से कॉटेज के अंदर कोई भी नहीं आया था। जिसने भी ये खाना यहाँ पर रखा है वो कॉटेज के अंदर ही मौजूद है। पहले ही मैंने वो खाना उठाने का सोचा, लेकिन फिर रुक गई, क्योंकि वो कॉटेज कोई आम कॉटेज नहीं था, वहाँ हमारे अलावा भी कोई मौजूद था। सो ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? और ये खाना देने का मकसद क्या है तुम्हारा? तुम क्या चाहते हो? सामने आओ और बात करो, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बोलकर मैंने कुछ देर इंतज़ार किया तो कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मैंने वो खाना नहीं उठाया
اور جا کر اپنا کھانا بنایا۔ جیسے ہی میں کھانا بنانے لگی تو وہ جلا ہوا تھا، لیکن مجھے بے اختیار رونا آیا۔ میں نے چلا کر کہا، کیا چاہتے ہو؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ جانے دو ہمیں یہاں سے۔ کل رات بھی میرے شوہر کو پاگل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر جان لینی ہے تو ایک ہی مرتبہ لے لو۔ میں یہ بول رہی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ واقعی ان کچھ دنوں سے جتنی تکلیف اور اذیت میں ہم تھے، یہ صرف ہم ہی جانتے تھے۔ میں بول کر واپس جیسے ہی کمرے میں جانے لگی تو باہر کا دروازہ بجا اور وہی صبح والی بھرکا پوش لڑکی دوپہر کا کھانا ہمارے لیے لائی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم کھانا کیوں لائی؟ ناشتہ دے کر گئی تھی، اتنا ہی بہت تھا۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، مجھے اندازہ تھا آپ کے شوہر کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں بنایا، اس لیے دیکھیں میں کیا بنا کر لائی ہوں۔ یہ کہتے اس نے برتن سے ڈھکن اٹھایا تو سامنے مرغ پلاؤ اور رائتا پڑا ہوا تھا۔ مجھے ایک دھچکا سا لگا، کیونکہ یہ وہی کھانا تھا جو کچھ دیر پہلے اسی کمرے کی دہلیز پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم یہ کھانا لائی ہو؟ وہ نرمی سے بولی، جی میں یہ کھانا لائی ہوں۔ کون ہو تم؟ ایک دم سے میری آواز گونجی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ندرت نام ہے میرا۔ کچھ دیر بعد بولی تو میں نے پوچھا، تم وہی ہو نا جو اس کاٹیج میں رہتی ہو؟ میں نے تکا مارا تھا۔ وہ لڑکی حیرانی سے بولی، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ شاید میں غلط تھی، اسی لیے میں نے بات پلٹ کر پوچھا، تم اس کاٹیج کے پیچھے رہتی ہو نا؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، پھر کسی دن آپ کو بتاؤں گی، ابھی مجھے ذرا جلدی ہے۔ یہ بول کر وہ مجھے کھانا پکڑا کر چلی گئی۔ ایک دو دن بعد اس کی بہن بھی آ گئی جس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا۔ وہ دونوں بہنیں میری اور میری شوہر کی بہت خدمت کرتی۔ ہم سب مل کر باتیں کرتے۔ اس دوران کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی بھی حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوا ہمارے ساتھ، لیکن جو بھی ہوا تھا اچھا تھا۔ ندرت اور عطرت روز ہمارے پاس آ جاتے۔ ایک روز میں نے ان دونوں سے یوں ہی باتوں میں کہا، مجھے لگتا ہے اس کاٹیج میں کوئی ہے جو تم لوگوں کی وجہ سے ہمیں تنگ نہیں کرتا۔ اس بات پر ندرت نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہماری وجہ سے کیوں نہیں تنگ کرتا؟ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جو کوئی بھی ہو آپ لوگوں سے گھبراتا ہے، جبکہ ہم دو تھے تو تب ہمیں پریشان کرتا تھا، لیکن اب ہم چار ہو گئے تو نہیں کرتا تنگ۔ یوں ہی جب یہ کاٹیج خالی تھا تو تبھی اس نے یہاں پر بسیرا کیا ہوگا۔ ندرت نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں اپنے گھر چلی گئی تو رات میں پانی لینے کے لیے کچن میں گئی۔ اچانک مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے جو ہی پلٹ کر دیکھا تو جو کوئی تھا بھاگتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میرا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا کافی دن بعد، اتنے دن سے ہمیں تنگ نہیں کیا گیا تھا، لیکن شاید اب یہ کھیل دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ میں ڈرتی ہوئی کمرے میں گئی تو کھڑکی کے آگے لگا پردہ ہل رہا تھا۔ میں نے بمشکل تھوک نکلتے ہوئے پوچھا، کون ہے وہاں پر؟ مگر جواب ندارت۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پردہ پیچھے کر کے دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ پردے کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا اور کھڑکی بھی بند تھی، لیکن پھر بھی وہ ہل رہا تھا۔ میں جانے کے لیے جیسے ہی واپس مڑی تو کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے یوں لگا کہ میرا دل ابھی بند ہو جائے گا، لیکن ہمت کر کے میں نے پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ندرت کھڑی تھی۔ میں زوردار چیخ مار کر پیچھے بستر پر گری تو نرمی سے بولی، باجی دیکھیں یہاں رہتے ہیں، یہی ہمارا گھر ہے۔ یہ کاٹیج جس کے متعلق آپ نے عجیب و غریب کہانیاں نہ صرف سنی ہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہیں۔ یہ جھٹکا میرے لیے بہت شدید تھا۔ مجھے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، گویا زبان بالکل ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ خود ہی بولی، ہو سکتا ہے ہم دونوں بہنیں آپ کو یوں ہی پریشان کرتی ہوں۔ اگر آپ کے شوہر ہماری جان نہ بچا لیتے تو؟ وہ سیاہ بلی جسے آپ کے شوہر نے اتنی بے دردی سے مارا تھا، وہ کوئی جانور نہیں تھا بلکہ ہماری سوتیلی ماں تھی جس سے چھپ کر ہم اس کاٹیج میں رہ رہے تھے۔ وہ ہم پر بہت ظلم کرتی تھی، تبھی ہم دونوں بہنوں نے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہاں آ کر چھپ گئے تھے، لیکن ہماری ماں کو اس بات کا علم ہوا تو ہمارے پیچھے یہاں بھی پہنچ گئی۔
اس نے عطرت کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تو اس نے مجھ پر بھی حملہ کر دیا۔ تبھی آپ کے شوہر باہر آئے اور میں نے ان کی مدد لیتے ہوئے اپنی سوتیلی ماں کو مار دیا۔ اگر اس وقت آپ کے شوہر نہیں ہوتے تو ہم دونوں بھی زندہ نہ ہوتے۔ تب سے لے کر اب تک ہم نے آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں کیا، ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کی خدمت کریں، لیکن اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم دونوں کو معاف کر دیجیے گا۔ آپ جب تک چاہیں اس کاٹیج میں رہ سکتے ہیں۔ باقی زندگی میں اگر آپ کو کبھی ہم دونوں کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے میں یہ سوچتی رہ گئی کہ آیا یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ واقعی میں حقیقت تھا یا نہیں۔ اتنا عرصہ ہم جن زادیوں کے ساتھ نہ صرف رہے بلکہ ان کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی کھا رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔